آگے آنے والی کچھ ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئی کتاب قرآن کریم کو عقلی اور تاریخی طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور یہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہی وہ کتاب ہے جو قابل عمل، جو قابل نجات ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوٹے نبی تھے نعوذ باللہ، تو اس کے پیچھے ان کے مقاصد کیا تھے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عتبہ نے قریش کی جانب سے آ کر کے وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی تھی، جو عقلی طور پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو نبی ہو کر کے جو چیز حاصل وہ کرنا چاہتا۔ فار ایگزامپل، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت حاصل کرنا چاہتے تو عتبہ نے اس کے لیے آفر رکھا تھا قریش کی جانب سے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداری اور بادشاہ چاہ رہے تھے تو عتبہ نے اس کا بھی آفر رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ذریعے سے کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے تو اس کا بھی آفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ ہی میں رکھا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ خواہشات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پوری زندگی اور مدینہ کے تمام اسٹرگل کو نہ کرتے، بلکہ آسانی سے اس آفر کو لے لیتے اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ اس وجہ سے کیا ہوتا۔